اسلامک اسکالر معاذ صاحبہ کے بیانات سننے کے لیے ان کے آفیشیل چینل فلاح دارین کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کو جاننے اور پہچاننے کے اس خوبصورت سفر میں ہم اللہ پاک کی جس خوبی کو جاننے کی آج کوشش کریں گے وہ ہے القہار۔ جی ہاں، یہ نام قاف، ہا اور را سے بنا ہے، یعنی قہر۔ اردو لینگویج میں بھی ہم اس کے معنی جانتے ہیں نا، قہر ہم غصے کو، غضب کو کہتے ہیں نا، لیکن کیونکہ اللہ پاک کی کوئی بھی خوبی بری نہیں ہے، ساری خوبیاں اللہ پاک کی صفت مداح پر دلالت کرتی ہیں، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خوبصورت خوبی ہے۔ جی ہاں، اس نام میں مظلوموں کے لیے امید ہے، راحت ہے، اور ظالموں کے لیے اللہ پاک غصے والے ہیں، غضب والے ہیں، غلبے والے ہیں۔ اور پھر اسی روٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور نام القاہر بھی آتا ہے۔ ان دونوں ناموں میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قاہر میں تھوڑی سی نرمی ہے اور القہار میں بہت غضب پایا جاتا ہے۔ یعنی قاہر کیا ہے؟ غالب، زبردست، طاقتور، اور اگر ہم القہار کے معنی دیکھیں تو سب سے بڑا غلبے والا، سب پر قابو رکھنے والا، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ۔ اسی طرح سے قہر کے لفظ کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو معنی ملتا ہے کہ اطاعت پر مجبور کرنے والا۔ اور قہر اگر مخلوق کے لیے ہو تو اس میں کیا ہے کہ مخلوق پر کنٹرول ہونا، مکمل کنٹرول ہونا۔ اسی طرح سے دوسرے معنی ہیں شکست دینے والا، مسائل کو حل کرنے والا۔ تو ہمیں کیا سمجھ آیا کہ القہار جل جلالہ وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے کائنات کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے، کائنات کی کہکشاؤں سے لے کر صحراؤں کے ذرات تک سب اسی کے کنٹرول میں ہے، سب پر اسی کا تسلط ہے۔ کیا حشرات، کیا پرندے، کیا پانی کی مخلوق، کیا خشکی کی مخلوق، انسان، حیوان، سب اس کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، مجبور ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مخلوق کی یہ تابعداری کسی جبر یا ظلم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اپنی خوشی کے ساتھ ہے۔ سورہ فصلت آیت مبارکہ نمبر 11 میں ہے نا کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا اور آسمان دھواں تھا، تو اللہ نے آسمان سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے آ جاؤ۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم تو خوشی خوشی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم بھی اپنی خوشی، ہم اپنی تمام خوشیاں، اپنے سارے معاملات اسی القہار جل جلالہ کے سپرد کر دیں، اور پھر ہمارا دل بھی اللہ القہار کی خشیت اور محبت سے بھر جائے گا۔ اب ہم اس کو بکس میں دی گئی جو مختلف تعریفیں ہیں اس سے سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی تعریف جو قاہر یا القہار کی ہے وہ یہ ہے کہ هو الذی لا موجود الا هو مسخر تحت قہرہ وقدرتہ عاجز فی قبضتہ، کہ القہار وہ ذات ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے غلبے اور قدرت کے تحت مسخر ہے۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القہار وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے ہر ایک کی گردن جھکی ہوئی ہے، ہر ظالم اور جابر اس کا تابع ہے۔ اور پھر ایک اور تعریف یہ بھی ہے کہ وہ ذات جس کے دبدبے اور غلبے کے سامنے ساری مخلوق کے دبدبے ختم ہو جاتے ہیں، اور جب بندے حد سے گزر جائے نا تو پھر اس کا غضب نازل ہوتا ہے، عذاب نازل ہوتا ہے، اور جس کی
قوت اور دبدبے کے آگے سارے دبدبے اور قوتیں نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہمیں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جب بندے اپنے رب کے دیے ہوئے اختیارات سے آگے نکل جائیں نا تو پھر القہار کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں دو طرح کے لوگ پیدا فرمائے ہیں، جیسے غریب، مسکین، مجبور، کمزور، نیک، صالح لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الکریم ہے، الرحیم ہے، الودود ہے، الغفور ہے۔ ان کے برعکس دوسری قسم کے لوگ ظالم، جابر، دوسروں کو غم میں، خوف میں مبتلا کرنے والے ہوتے ہیں نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہوں گے؟ جی ہاں، ان کے لیے اللہ پاک کی صفت القہار سامنے آتی ہے۔ ان کے لیے اللہ پاک پھر القہار ہیں، کیونکہ ظالموں اور جابروں کو ایک خاص حد سے آگے نہیں نکلنے دیتا۔ پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت عام حالات میں سامنے نہیں آتی، کیونکہ وہ ذات الصبور بھی تو ہے نا۔ لیکن جب حد سے گزر جائیں تو پھر اس القہار کی قدرت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس دنیا میں بھی مختلف چیزوں سے ہمیں اللہ پاک کی یہ صفت نظر آتی ہے، اور اس دنیا میں اللہ پاک نے ایک قوت والی چیز کے مقابلے میں دوسری قوت والی چیز پیدا فرما کر اسے بے قابو ہونے سے قابو میں کر لیا۔ مثلاً پہاڑوں کی مضبوطی اور سختی کو ختم کرنے کے لیے لوہا پیدا فرما دیا۔ کیسا ہی سخت پہاڑ ہو، کتنی ہی مضبوط چٹان ہو، ایک لوہے کا ہتھوڑا اسے توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے نا۔ اور پھر لوہا جو بڑا طاقتور ہوتا ہے اس کو پگھلانے کے لیے آگ بنا دی، اور پھر آگ جب غضبناک ہوتی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے پانی پیدا فرما دیا، اور پھر پانی کو حد میں رکھنے کے لیے ہوائیں پیدا فرما دی کہ منو ٹنو پانی کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، بادلوں کی شکل میں، بخارات کی شکل میں۔ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ مکمل غلبہ اور قدرت صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہی کے پاس ہے، جو جسے چاہے دے اور جس سے چاہے واپس لے لے۔ پھر اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب تمام کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان کے تابع کر دیا ہے نا، یعنی ہر چیز سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، مثلاً پانی، ہوا، چاند، سورج، ستارے وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ تب تک ہی انسان کو فائدہ دیتی ہیں جب تک القہار انہیں اجازت دیے ہوئے ہے۔ دیکھیے، قوم نوح پر بارش عذاب بن کر نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے آگ ٹھنڈی کر دی، انہیں آگ سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ چھری نے کاٹنا چھوڑ دیا جب اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کی چھری کو نہ کاٹنے کا حکم دیا اور وہ سلامت رہے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگلنے کے بعد دوبارہ زندہ باہر اگل دیا۔ یہ سب القہار کا ہی حکم تھا، کیونکہ مکمل قبضہ اور قدرت صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اسی طرح جب دنیا میں اللہ کی مخلوق ظالم بننے لگتی ہے نا، ظالم بننے کی کوشش کرتی ہے، تو القہار اسے پکڑ لیتے ہیں، اپنے قبضے قدرت میں کر لیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو مرضی کریں، کیونکہ یہ حکومت، جاہ و جلال، دولت، شان و شوکت جس کی وجہ سے وہ کرتے پھرتے ہیں، وہ سب بھی تو اسی رب العالمین کی ہی دی ہوئی ہے نا۔ جیسے اللہ پاک نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑا تھا، سمندر میں انہیں غرق کر دیا تھا نا، سارا ظلم اور روب دبدبہ ختم کر دیا۔ قوم عاد، سمود، قوم لوط، سب کو اللہ پاک نے اپنے غضب میں گرفتار کیا اور ان کو زمین میں دھسا دیا۔ قارون کو اللہ پاک نے اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ نمرود کو ایک معمولی مچھر کے ذریعے سے موت دے دی۔ اور ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اللہ القہار سے انتقام لے سکتا، اور نہ ہی اللہ القہار کو ان سے کوئی خوف محسوس ہوا، ان کے گناہوں سے القہار کو کوئی نقصان نہ ہوا، بلکہ انہی کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو ہمارے لیے بھی تو اس میں سبق ہے نا، سیکھنے کی چیز ہے نا، کہ ہم بھی خوشی خوشی اپنی تمام خوشیاں، اپنے غم، اپنی مشکلات، راحتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور اگر دنیا میں ہمیں اللہ پاک کوئی منصب عطا کر دیں تو اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ اصل میں تو غلبہ ہے ہی اسی کا اور فیصلہ بھی اسی کا ہی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو القاہر کا لفظ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا
تو اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوگا، لیکن القہار کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا تو اس کا تعلق اخروی زندگی سے ہوگا۔ اور لفظ القہار قرآن پاک میں 6 بار آیا ہے، جیسے سورہ رعد کی آیت مبارکہ نمبر 16 میں دیکھ لیجئے کہ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اکیلا ہے، زبردست قدرت والا ہے۔ پھر سورہ ابراہیم آیت مبارکہ نمبر 48 میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن اس زمین میں سے اور زمین بدلی جائے گی اور آسمان بدلے جائیں گے اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ اور سورہ صاد کی آیت مبارکہ نمبر 65 دیکھ لیجئے، اس میں بھی ہے کہ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہہ دیجئے کہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہی بڑا غالب غلبے والا ہے۔ سورہ زمر کی آیت مبارکہ نمبر 4 دیکھ لیجئے، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اگر اللہ چاہتا تو کسی کو بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ پاک ہے، وہی اللہ ایک ہے، غلبے والا ہے۔ اسی طرح سے پھر سورہ غافر جسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس کی آیت مبارکہ نمبر 16 میں فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جس دن وہ سب قبروں سے نکل پڑیں گے اور ان کے اعمال سے کچھ بھی اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا، تو ارشاد ہوگا، یعنی اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے، پھر اللہ پاک خود ہی فرمائیں گے کہ اللہ ہی کی جو یکتا ہے سب پر غالب ہے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں القہار آیا ہے وہ الواحد کے ساتھ آیا ہے، یعنی مکمل کنٹرول، یعنی سب پر مکمل غلبہ ایک اللہ واحد ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر سورہ یوسف آیت مبارکہ نمبر 39 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید کے ساتھیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروایا، اس کا ذکر ہے، فرمایا کہ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا مختلف معبود بہتر ہے یا اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے، زبردست ہے۔ وہ قیدی جو بادشاہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کے لیے کیا فیصلہ کیا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اللہ پاک کی القہار صفت سے متعارف کروایا، کیونکہ سارا کا سارا غلبہ، فیصلے کرنے کا اختیار، تمام اختیارات اسی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو اب جب ہم اپنے رب کے اس خوبصورت نام کو جان ہی چکے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے تمام کے تمام فیصلے، اپنے معاملات اللہ القہار کے سپرد کر دینا ہے، کیونکہ ظالم سے ہمارا انتقام لینے کے لیے القہار خود ہی کافی ہے، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور کسی پر اگر ہمیں کبھی اختیار مل بھی جائے تو اس پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی ہے، یہ سوچنا ہے کہ ہمارا بھی کنٹرول القہار کے ہاتھ میں ہے اور وہ ظالم کو چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر صحیح الجامع صغیر حدیث مبارکہ نمبر 119 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور دنیا میں کسی سے نہیں ڈرنا، کیونکہ ہوگا وہی جو وہ القہار چاہے گا، کیونکہ القہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ایک میری مرضی ہے اور ایک تیری مرضی ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، میری مرضی ہے۔ اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط بنائیے، القہار سے مانگیے، وہ دنیا کو آپ کے تابع کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے اگر آپ اس کے تابع دار بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے
قہر اور غضب سے بچنے والے کام کریں اور اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔